ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور غالب نہ ہوتے تو غزل انحطاط کا شکار ہو گئی ہوتی۔ غالب نے اپنے مربوط فکری نظام سے اس میں نئی جان ڈال دی۔ ان کی شاعری ان کی زندگی کے گوناگون تجربوں سے مزین ہے۔ ان کے ہاں تفسیر حیات کے انوکھے پہلو ایک الگ تاثر کے ساتھ جلوہ افروز ہوئے ہیں۔ تفکر کے ساتھ مروزی حقائق اور آج کی زبان میں زمینی حقائق ان کی شاعری میں آفاقیت اور غنائیت کے ساتھ موجود ہیں۔ وہ عظیم شاعر ہوتے ہوئے عظیم انسانوں کی کتار میں بھی کھڑے نظر آتے ہیں۔ ان کی سوچ نہایت پختہ اور خیالات اچھوتے ہیں جو ذہن کو اجالا مہیا کرتے ہیں اور روح میں تازگی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ کلام میں شگفتگی، بلندی اور تاثیر کی مثالوں سے ان کی شاعری بری بڑی ہے۔ انہوں نے پیش پا افتادہ مضامین میں ندرت اور نزاکت کی رنگا رنگی سمو دی ہے۔ غالب کے طرز ادا کے سلسلے میں ڈاکٹر یوسف حسن خان نے اپنی کتاب اردو غزل میں بڑی عمدہ بات کہی ہے۔ غالب کے اشعار میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جذبہ خود فکر کر رہا ہو۔ واقعی غالب نے لفظوں کی ترتیب اور ترکیب سے ان کی فطرت بدل دی ہے۔ ان کی غزل اعتدال، توازن اور تناسب کی بہترین مثال ہے۔ غزل کی داخلی خوبیاں، امائیت اور مرکزی جذبہ پوری غزل میں رواں ہوتا ہے۔ غالب کی غزل کا مہذب اور تکلف پسندانہ رویہ، جس میں خوش مزاحی بھی ہے اور وزاداری بھی، زندگی کی تڑپ بھی ہے اور درد و غم بھی، انہیں باقی ساری اردو غزل سے نہ صرف الگ کرتا ہے بلکہ اردو غزل کے سب سے بڑے شاعر میر کے ہمدوش لا کھڑا کرتا ہے۔